آئیے دل لگا کر جی لگا کر اپنے آپ کو تصورات کی دنیا میں گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مکی سرکار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، وسعتیں حاصل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی اور اپنے تمام احباب کے لیے مغفرتیں حاصل کرنے اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھا سادہ ترجمہ سماعت کر لیں اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، مومن یہ نہیں کہ جس کو ہم نے جانا ہے، کیونکہ ہم نے صرف اتنا ہی جانا ہے کہ مومن وہی شخص ہے جس کا نام محمد اسلم ہو، عبد الرحمن ہو، عبد القادر ہو۔ ہم نے مومن کی تعریف یہی کی ہے کہ اس کے پاس گورنمنٹ کے حساب سے کوئی کارڈ بن جائے، اور مومن کی تعریف ہم نے یہی کی ہے کہ اچھا خاصا کرتا پاجامہ پہن لے، یا مومن کی تعریف ہم نے یہیں تک محدود رکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو او بی سی کیٹیگری کے اندر لے کر آ جائیں۔ حالانکہ او بی سی کیٹیگری جو ہوتا ہے وہ پچھڑا ورگ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو خود ہی پچھڑے ورگ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اور مومن کی پہچان ہم نے یہیں تک محدود رکھی ہے کہ مومن وہ شخص ہے کہ یا تو اچھا خاصا کرتا پاجامہ پہن لے، یا اچھے طور پر لنگروں کا اہتمام کر دے، بریانی کھا لے، قورمہ کھا لے، یہی مومن کی پہچان ہو گئی ہے۔ مومن کی پہچان ہم نے یہاں تک محدود رکھی ہے کہ ایک مؤذن جب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا بلند کرے تو اس وقت اپنی نیند کو قربان نہ کرے، اپنے کام کو قربان نہ کرے، ہزاروں بہانے وہاں پہ رکھ دے، مگر جہاں لنگر کی دعوت دی جائے، جہاں قورمہ کی دعوت دی جائے، اپنے آپ کو وہاں پر اجتماع ہونے کے ساتھ یا ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی فضیلتیں یاد آ جائے، اور وہاں پر طرح طرح کی حدیثوں کے ذریعے سے فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دے، وہ اپنے آپ کو ہم ایسا مومن تصور کرتے ہیں۔ یہی مومن کی ہم نے شناخت رکھ کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ رب کریم کا فرمان یہ نہیں ہے کہ مومن جس کو تم کہہ رہے ہو یہ مومن کی علامت ہے، بلکہ مومن کی کیا پہچان ہے؟ رب کریم فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہے کہ جب جب اللہ کا نام لیا جائے، جب جب اللہ کا ذکر ہو، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، چاہے اذان میں ہو، چاہے نماز میں ہو، چاہے تسبیح میں ہو، چاہے محفل ذکر میں ہو، چاہے محفل نعت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت کے اندر ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے مارکیٹ کے اندر ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے بیوی کے ساتھ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، جب جب رب کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، اس کا دل جو ہے تڑپ جائے۔ رب کے نام کے ساتھ جس کا دل تڑپ جائے،
جب جب رب کا نام لیا جائے دل تڑپ جائے، مومن اس کو کہتے ہیں، مومن اس کو کہتے ہیں۔ مومن وہ نہیں جو آج ہے، مومن تو وہ ہے جس نے پیغام قلندر کو مانا ہو، جس نے ایسے قلندر کے پیغام کو مانا ہو کہ قرآن مقدس کے اندر جہاں پہ رب قدیر نے فرمایا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آج ہم جب سوتے ہیں تو موبائل کو لے کر سوتے ہیں کہ یہاں پر الارم بجے گا تب ہماری آنکھ کھلے گی، تب جا کے ہمیں کہیں جانا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی مس کال مار دے تو ہم 10 مرتبہ کال کرتے ہیں، 10 مرتبہ کال کرتے ہیں، ارے بھائی کس لیے فون کیا تھا؟ اگر وہ فون کاٹ دے تب ہم فون کرتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں۔ مگر اللہ والے اور وہ مومن جو اپنے اندر قلندری صفت رکھتے ہیں، جو اپنے اندر شان مومن کی صفت رکھتے ہیں، وہ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پیٹھوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بستر سے الگ کرتے ہیں۔ اور یہی جب صفت قرآن مقدس کے یہی معاملات جب ایک مرد قلندر کے اندر تلاش کرتے ہیں تو ایک ایسا بھی مرد قلندر کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جب وہ جمع ہیں تب بھی رب کا نام جب جب لیا جا رہا ہے تو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے، وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، کہ وہی مرد قلندر ہے کہ جب نبی کی شان بولنے پر آتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ ایسا مرد قلندر ہے کہ کبھی جب نبی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو سب کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ ارے مومن تو وہ ہے کہ اس مرد قلندر نے تو یہاں تک بھی حد کر دی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر یہاں تک کہہ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب یہ صفت آتی ہے تو بندہ چاہے جوانی میں ہو، بندہ چاہے جوانی میں ہو، بندہ چاہے بڑھاپے کے اندر ہو، بندہ چاہے بیمار ہو، بندہ چاہے صحیح و سالم ہو، اس مرد قلندر کی ایک خوبی یہ بھی رہی ہے کہ جب آخری وقت آیا مریض کہ مرض کی حالت کے اندر ہے، ایسے وقت کے اندر شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، آپ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت سر درد ہو گیا، ہم تو نماز پڑھنے کی بات تو دور ہے، ہم تو نماز ہی کو غائب کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو کون سی ایسی سرٹیفکیٹ بنا لیتے کہ نمازی معاف ہو جاتی ہے، نمازی معاف ہو جاتی ہے، کون سی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں۔ مگر وہ مرد قلندر ایسا مرد قلندر ہے، وہ مرد قلندر ایسا مرد قلندر ہے کہ مرض کی حالت ہے اور اتنے بیمار کہ جب تک 4 آدمیوں کا سہارا نہ ہو تب تک اٹھ بھی نہیں پا رہے، مگر ایسی سچویشن کے اندر عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ نام لیا جا رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، دل تڑپ اٹھا، 4 آدمیوں کے سہارے سے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ سچویشن ایسی بھی آئی، خود حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی نے تحریر فرمایا کہ ایک وقت میں ایسی بھی سچویشن آئی کہ لے جانے والا کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر بھی اپنے جسم کو رگڑتے مسجد تک پہنچایا اور وہاں پر کھڑے ہو کر با جماعت نماز ادا کی۔ اسی مرد قلندر کو آج پوری دنیا سنیت امام
عشق و محبت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی ہے۔ مومن وہ نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کا معاملہ یہ ہے، ہماری نمازوں کا معاملہ یہ ہے، اور ہم صرف جوش تک محدود رہ گئے۔ یاد رکھو، صرف جوش تک نہ رہیں، بلکہ اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، یہ نعرہ حق ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اور ببانگے دہل کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ صرف مسجد تک مت لگاؤ، ہر گلی کے اندر لگاؤ، ہر کوچے کے اندر لگاؤ، ہر گھر کے اندر لگاؤ، ہر محفل کے اندر لگاؤ۔ محفل نکاح بھی ہو تب بھی لگاؤ، محفل نکاح ہو تب بھی لگاؤ۔ صرف محفل میلاد میں لگانے کا نعرہ یہ تھوڑی ہے، بلکہ محفل نکاح میں بھی لگاؤ۔ اگر جو آپ برتھ ڈے پارٹی بناتے ہیں وہاں پر بھی لگاؤ، وہاں پر بھی نعرہ لگاؤ، پھر پتہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ یہ نعرہ لگتے ہی حق و باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، مگر ہم نعرہ تو جوش سے لگا دیتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ زندہ باد۔ یہ تو زندہ اللہ نے کیا ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، مگر ہمارے کردار نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے اعمال نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ہم یہاں تک کہتے دیتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ آگے بولو۔ ہاں، یہ شعر پر کہنے کا حق سب کو ہے، مگر پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی ہم کب بنے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے بتائیں کتنے بنے ہیں آپ؟ مسلک اعلیٰ حضرت نے اگر یہ تعلیم دی ہے ہم رسول اللہ کے، تو ہم رسول اللہ کے بنے تو صحیح۔ کیا ہم رسول اللہ کے ہونے کا معاملہ یہی ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر لے، اپنے آپ کو کاروبار سے بہانہ کر لے، کبھی اپنے مومن ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ناپاک کر لے اور کہہ دے حضرت ہم ناپاک تھے؟ مومن کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ وہ الگ معاملہ ہے، مگر آپ اپنی جارحانہ تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت ناپاک ہو گیا۔ ارے مومن کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ پاک رہتا ہے، اگر ناپاکی بھی لگ جاتی ہے تو فوراً پاک کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ تو اپنی شان ہی کو گھٹاتے ہوئے بڑے شان کے ساتھ، جیسا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ یا وکیل کہتا ہے میں ایڈوکیٹ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ٹیچر ہوں، تو ویسے ہی آج کا مومن اپنی تعریف کرتا ہے حضرت میں ناپاک ہوں۔ یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن اس طور پر دیتے ہیں۔ یہ پھر یہی ہم رسول اللہ کے، یہی ہم رسول اللہ کے ہیں۔ کیا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی سے ہم نے یہی سبق لیا؟ کیا ہم نے یہی تعلیم حاصل کر لی؟ آپ دیکھیں رب قدیر نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب جب آیت قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، اپنے ان کے ایمان کے اندر کمزوری نہیں بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ مگر ہم جب کلام پاک سنیں تب نا، ہم کلام پاک سنیں تب نا، ہم کلام پاک کو تو سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان جب سنتے رہیں گے، اگر کوئی لمبی تلاوت ہو گئی تو ایک کان پر ہاتھ رکھ دیں گے، کوئی اچھی بات ہونے لگے گی ایک کان پر ہاتھ رکھ دیں گے، تاکہ ادھر سے ایک ہی کان سے سنیں، پھر یہاں سے چھوڑے ادھر نکل جائے، ادھر سے سنیں ادھر سے نکل جائے۔ مگر جب دنیاوی معاملات آتے ہیں، دنیاوی معاملات آتے ہیں اور دنیاوی رنگ و بو کے اندر جب وہ چیزیں سننے کے لیے رہتے ہیں، دونوں طرف سے ایئر فون لگائیں گے، ایک طرف نہیں لگائیں گے، دونوں طرف لگائیں گے تاکہ مکمل دماغ میں بھی آوے، مکمل دل کے اوپر بھی آوے۔ یہ معاملہ ہمارا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ مگر مومن جب رہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ،
جب جب تلاوت قرآن سنتا ہے زادتہم ایمانا، اپنے ایمان کے اندر وہ بڑھوتری کرتا ہے۔ یہی تو معاملہ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک پہنچا، جب ان کی بارگاہ تک پہنچا تو جب جب تلاوت سنتے تب تک نبی کی تعریف کرتے۔ اور آپ غور و فکر کر لیں، غور و فکر کر لیں کہ امام احمد رضا کے ہر شعر کے اندر آپ کو یا تو آیت قرآنی کا عکس دکھے گا، یا تو آیت قرآنی کا عکس دکھے گا، یا حدیث رسول کا عکس دکھے گا۔ اسی لیے اور جب جب سنی ہے، جب جب تلاوت قرآنی کو سنا، تب تب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی ہے، تب تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، اور یہ تمام کو بتلا دیا ہے، تمام لوگوں کو بتلا دیا ہے کہ یہ قرآن صرف سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن صرف سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن تو آیا ہے ہمارے اندر عشق و محبت کے تمام چشموں کو ابالنے کے لیے، تمام چشموں کو ڈالنے کے لیے، اور عشق کا وہ عشق کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ اسی لیے تو جب جب سنا تب تب آپ نے قرآن مقدس کے حوالے سے تاریخ پڑھ کر اٹھا کر دیکھ لیں، اور ہر ایک شعر کے اندر غور و فکر کر لیں، ہر ایک شعر کے اندر غور و فکر کر لیں، آپ کو یا تو آیت قرآنی کا عکس دیکھنے کو ملے گا، یا حدیث رسول کا عکس آپ کو نظر آئے گا۔ مگر اتنا ہونے کے باوجود بھی واہ رے رضا تیری شان ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہا ہے، تیری شان ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ خشیت ربانی کا معاملہ ہے، یہ ایمان کے بڑھوتری ہونے کا معاملہ ہے کہ جب خشیت ربانی کا خزینہ آیا اور اس کے مصطفیٰ کا معاملہ آیا تو دل کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ عریضہ پیش کر دیا کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، ارے تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اسی لیے تو عریضہ ہر جگہ کہا جاتا ہے، ہر جگہ میں کہتا بھی ہوں، اور یہ میں اس چیز کو کہہ کر فخر بھی حاصل کرتا ہوں، اس چیز کو کہہ کے فخر بھی حاصل کرتا ہوں کہ آج آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، اسکول سے آپ کے بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، نہ کسی فیلڈ کے قابل بن جائیں گے، مدرسے کے اندر آئیں گے مولوی بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے اور مفتی بنیں گے، یہی معاملہ ہے۔ اس حساب سے یہی بنتے ہیں نا، اسکول کے اندر ٹیچر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، ہر چیز بنتے ہیں، مگر امام احمد رضا کی شان ہی الگ ہے، امام احمد رضا کی شان ہی الگ ہے۔ امام احمد رضا جب تدریس کرتے ہیں، امام احمد رضا جب منصب تدریس پر بیٹھتے ہیں تو جب پڑھاتے ہیں، جب تدریسی معاملہ آتا ہے تو وہاں سے نکلنے والا بچہ صرف مولوی نہیں بنتا، صرف مولوی نہیں بنتا، عالم نہیں بنتا، حافظ نہیں بنتا، قاری نہیں بنتا، مفتی نہیں بنتا، بلکہ وہ ٹائٹل اپنی جگہ ہے۔ امام احمد رضا نے اگر کسی کو حقیقی طور پر بنایا ہے تو ہر ایک کو عاشق مصطفیٰ بنایا ہے، ہر ایک کو عاشق مصطفیٰ بنایا ہے۔ جو حقیقی ٹائٹل ہے وہ دیا ہے، جو معاملاتی ٹائٹل ہے، جو صرف عام حقیقی ٹائٹل نہیں بلکہ عرفی ٹائٹل ہے، وہ تو ہر کوئی دے دیتا ہے، مگر حقیقی ٹائٹل دینے والا کوئی اور نہیں، صرف حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرتوں کو تو خوب دیکھا ہوگا، مگر یہ وہ ذات بابرکت ہے، یہ وہ ذات بابرکت ہے جو حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے،
اور آج کل تو لقبوں کا بھی معاملہ اللہ ہی خیر فرمائے، لقب کا بھی معاملہ اللہ ہی خیر فرمائے، مگر ٹائٹل دینے سے لوگ نہ جانے کہاں کہاں ہو جاتے ہیں۔ میں صرف اشارے کی دنیا سے ہی اپنے آپ کو گزار لینا چاہتا ہوں، اور لوگ اپنے ہی آگے نام سے نہ جانے کیا کیا لگاتے ہیں، نہیں بھی رہتا علامہ، فہامہ، نہ جانے، یہ سب تو ٹائٹل ایسے پہلے کے مولانا اور مفتیان کرام، مولوی بھی لگاتے تھے تو اس سے بھی عریضہ پیش کرتے